بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی کل سے ذکر پاک جاری ہے ام المومنین حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی کا ذکر پاک جو ہے وہ جاری رہے گا. آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زوج مطہرہ ہیں ان کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو جتنی بھی اولاد پاک عطا فرمائی سوائے ایک صاحبزادہ بالا شان کے حضور کی ساری اولاد پاک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک سے حضور علیہ السلام کو مولا کریم نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی اور 3 صاحبزادے عطا فرمائے. برکت کے لیے میں اسماء مبارکہ لینا چاہتا ہوں. صاحبزادیوں میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور صاحبزادوں میں حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ چاروں حضور پاک کی صاحبزادیاں اور یہ دو صاحبزادے، یہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے اللہ کریم نے حضور کو عطا فرمایا۔ اور ایک صاحبزادہ والا شان حضور سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بطن مبارک سے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع اولاد پاک جو ہے، جو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے، وہ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ، حضور سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بطن مبارک سے ہے۔ سو اس اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ سارے سادات جو ہیں ان کی اصل نانی جان جو ہے وہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ اس اعتبار سے یہ آپ کی ساری اولاد پاک ہے، چونکہ حضرت سیدہ زہرا آپ کی صاحبزادی۔ یہ شرف اللہ کریم نے حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ایام جہالت میں، کس دور میں؟ ایام جہالت، بولیے لفظ، کس دور میں؟ ایام جہالت۔ ایام جہالت کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ سے یہ سپشٹ کیا جائے، کویسچن کیا جائے کہ ایام جہالت کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایام جہالت یا دور جہالت اسلامی تاریخ میں ان دنوں کو کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ The days of ignorance، the days of ignorance، ایام جہالت، یعنی جب جہالت کا دور تھا، جب لا علمی کا دور تھا، جب کم علمی کا دور تھا، اور اس کم علمی کے اندھیرے میں، اس کم علمی اور جہالت کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم مصطفیٰ کا چراغ روشن فرمایا۔ سو وہ دور ایام جہالت کہلاتے ہیں، حضور علیہ السلام سے پہلے کا جو دور ہے۔ اس دور جاہلیت میں اور اس دور میں جب مکہ سارا جہالت کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اس دور میں بھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کمیونٹی میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں طاہرہ کے لقب سے پہچانی جاتی تھی۔ طاہرہ کا مطلب ہے پاکیزہ، کردار کا صاف ستھرا، اور یہ آپ کا وہ لقب تھا۔ مورخین نے لکھے جو ایام جہالت میں بھی لوگ آپ کا نام لینے کی بجائے کہتے تھے خدیجہ کون؟ وہ خدیجہ جو طاہرہ ہے۔ ان کردار کی بلندی کا یہ عالم تھا، کردار کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا۔ اور یہ وہ دور تھا، آپ کے علم میں ہے کہ جب مکہ کے شہر کے اندر لوگ بے حیائی کرنا، فحاشی کرنا، بدکاری کرنا کوئی عیب شمار نہیں تھے کرتے، جہالت اسے کہتے ہیں۔ جب لوگ شراب پینا کوئی عیب نہیں تھے سمجھتے، جب لوگ بے گناہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانا کوئی غلطی نہیں تھے سمجھتے۔ حتیٰ کہ سیرت کی بعض کتب میں آیا ہے کہ مکہ میں جو عورتیں فحاشی بدکاری کا دھندا کیا کرتی تھیں، وہ اپنے گھروں کے اوپر بڑے بڑے جھنڈے اور فلیگ لگایا کرتی تھی نشانی کے لیے۔ یعنی وہ کیفیت تھی، وہ ایسا معاشرہ تھا۔ اس معاشرے میں ایک عورت کا، اب دیکھیے کہ کوئی 2019 کی بات نہیں میں آپ کو سنا رہا کہ جب ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ لقب بھی اپنے خود لکھ رہا ہوتا ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑے سے بڑے لوگ بھی اب اپنے ناموں کے ساتھ خود اپنے القاب لکھتے ہیں، کیونکہ اب القاب دینے والا جو کوئی نہیں رہ گیا دنیا کے اندر۔ میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ جو حضرت سیدہ خدیجہ نے اپنا لقب کوئی خود نہیں اختیار فرمایا، آپ کی بلندی کردار کی وجہ سے، عظمت کردار کی وجہ سے مکہ کے لوگ کہتے تھے اگر کسی نے پاکیزہ کردار کے اعتبار سے عورت دیکھنی ہو تو وہ سیدہ خدیجہ ہے، وہ سیدہ خدیجہ۔ اور یہ جو ایام جاہلیت کے کبھی پڑھی ایام جاہلیت کے کام کہ مکہ کے لوگ کن کن برائیوں کے اندر ملوث تھے،
کن کن بے حیائیوں کے اندر جو تھے وہ ملوث تھے. اتنی بات جو ہے وہ ذہن کے اندر بندے کو ہمیشہ رہنی چاہیے کہ اگر ایک کام آج سے 1500-1600 سال پہلے کے معاشرے کے لوگ کریں تو وہ جہالت تھا. وہ کیا تھا؟ جہالت تھا. اگر وہی کام ریپیٹڈلی آج کے معاشرے کے لوگ کریں تو وہ ڈیزائن یا فیشن نہیں ہو سکتا, وہ بدستور جہالت ہی رہے گا. وہ کیا رہے گا؟ اس بات کو سمجھیے اور پورا جاگ کے سمجھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر 1500 سال پہلے بھائی دیکھیے جس کو ہم کہتے ہیں نا دور جاہلیت کا دور, اگنورنس کا دور, جہالت کا دور, اس دور میں حضور علیہ السلام نے آگے جو شمع روشن کی علم کی, وہ علم کیا تھا کہ جو شرابی تھے وہ توبہ کر کے شرابوں کو چھوڑ گئے. پہلے جاہل تھے پھر علم والے ہو گئے. جو بے حیا تھے بدکار تھے انہوں نے بدکاریاں زنا چھوڑ دیے اور وہ اس سارے کاموں کو چھوڑ کر توبہ کر کے اسلام کے راستے پر آ گئے. جو غریب لوگ اسے رقم دے کے سود لیا کرتے تھے انہوں نے سود اور رنتر چھوڑ دیے اور وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے مکمل طور پر حضور کی ساری فارم کے اندر حضور کی اتباع کے اندر آ گئے. وہ جو لوگ چوریاں کرتے تھے, ڈاکے مارتے تھے, قتل عام کرتے تھے, جوئے کھیلتے تھے, یہی وہ سارے کام تھے جس کو جہالت کہتے ہیں. ان سارے کاموں کو کیا کہتے ہیں؟ جہالت. یہ کیسے کام ہے؟ بولیے یہ کیسے کام ہے؟ یہ جہالت کے کام. یہ کیسے کام ہے؟ یہ جہالت کے کام. اب اگر آپ میرا نہیں خیال کہ آپ اس میں کیا فرق سمجھیں گے کہ جب کبھی مکہ میں بے حیائی کرنے والی عورتیں مکانوں کی چھتوں کے اوپر جھنڈے لگایا کرتی تھیں کہ جس نے آنا ہو یہاں پہ آ جائے, اس میں اور دور حاضر میں بے حیائی کی ویب سائٹس تک جو بن گئی, ان میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا. آپ بھی مختلف ملکوں کے اندر عورتیں بے حیائی کے لیے اپنے آپ کو گلیوں میں کھڑی ہو کے پیش کرتی ہیں. اس کام میں یا آج سے 2000 سال پہلے کے کام میں کیا فرق ہے؟ آج بھی پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر بے حیائی کرنے کے باقاعدہ لائسنس یافتہ اڈے موجود ہیں. جیسا ڈرائیونگ جو ہے وہ لائسنس ہوتا ہے نا, یہ گاڑی کا لائسنس ہے, یہ موٹر سائیکل کا لائسنس ہے, یہ فلاں کا لائسنس ہے. باقاعدہ بے حیائی کے لائسنس یافتہ اڈے جو ہیں پاکستانی لا کے مطابق پاکستان میں موجود ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, جہالت دور ہو گئی ہے؟ یہی جہالت کے وہ کام تھے جو مکے والے کرتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کو وہاں پہ بھیجا, حضور نے اسلام کی دعوت دی, لوگ ان سارے کاموں کو چھوڑ کر حضور کی اتباع میں حضور کے پیچھے چل پڑے. تو اب اگر مسلمان یہ کام کریں مسلمان ہونے کے باوجود, تو ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بڑے ماڈرن لوگ ہیں, کہ ہماری بھی متی ماری گئی ہے سیرے سے. جو بندہ جتنا گہرائی میں گرا ہوتا ہے نا, ہم اس کو کہتے ہیں اتنا ماڈرن ہو گیا ہے. ان کو تعلیم دین کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو. جو عورت مکمل لباس پہنے, شریعت کے مطابق پہنے, ہم اس کو کہتے ہیں یہ سمپل عورت ہے. اور جو آدھا جسم اللہ نظر آ رہا ہو, آدھا ڈھکا ہو, ہم کہتے ہیں نہیں یہ لوگ بڑے ماڈرن لوگ ہیں. بات درست ہے یا غلط ہے؟ بولیے. ہم ان کو ماڈرن کہتے ہیں. جو پانی پی کے, دودھ پی کے, لسی پی کے, کوک پی کے, فانڈا پی کے گزارا کر, اس کو کہتے ہیں یہ نارمل بندہ ہے. اور جن فیملیوں میں خدا نہ خاصا شراب نوشی عام ہو چکی ہے مسلمان ہونے کے باوجود, ہم جتنے بھی دیندار لوگ ہیں, میں یہ ان کی باتیں کر رہا ہوں, ان سے سنیے نہیں جی ان کے گھر کیا جانا, وہ بڑے ماڈرن ہو گئے. کیا ہوا جی؟ وہ شراب پیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خبردار ہو جائے, یہ آپ کے الفاظ بولنے سے اس کی حقیقت بدل سکتی ہے. جن لوگوں کو لباس پہننے کی تمیز نہیں بچی, جن کو یہ تمیز نہیں کیا پینا ہے کیا نہیں پینا, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کس طرح کمائی کرنی ہے کس طرح کمائی نہیں کرنی, جن کو حلال اور حرام کی تمیز ہی اٹھ گئی, میں اور آپ اٹھ کے انہیں ماڈرن کہیں گے تو یہ ہماری بدترین جو ہے وہ کم علمی ہے. ہماری بھی کم علمی. وہ ماڈرن نہیں, وہ جاہل لوگ ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ بولیے کون سے لوگ ہیں؟ اور خبردار ہو جائے آئندہ کوئی بندہ ایسے لوگوں کو ماڈرن نہ کہ اگر آپ دین کو سمجھنے والے, وہ جاہل لوگ ہیں بیچارے.
ان کو علم دین کی ضرورت ہے، ان کو اصلاح کی ضرورت ہے، ان کو تقوی و طہارت کی ضرورت ہے۔ آپ ان کو ماڈرن کہہ کے تو اپنے آپ کو کم تر سمجھنا چاہتے ہیں۔ باخدا وہ عورت جو پردہ کرنے والی ہے، جو نقاب کرنے والی ہے، وہ حجاب کرنے والی ہے، وہ ان سے کہیں زیادہ ماڈرن ہے اور ان سے کہیں زیادہ سیوالائز عورت ہے۔ تہذیب پردے کو کہتے ہیں، بے پردگی کون سی تہذیب ہے؟ شراب نہ پینا سیولائزیشن ہے، شراب پینا کون سی تہذیب ہے اسلام کے اندر؟ جوا نہ کھیلنا سیولائز جو ہونا ہے، جوا کھیلنا کون سی سیولائزیشن ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس جہالت کے ایام میں حضور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کیا کہتے تھے؟ طاہرہ۔ کیا کہتے تھے؟ طاہرہ، کہ یہ کردار کی پاکیزہ عورت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہو گیا تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس نکاح کا جو بیک گراؤنڈ بنتا ہے تاریخی طور پر وہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئی تھی کہ حضور اللہ کے آخری نبی بن کے آنے والے۔ مختلف واقعات نے آپ کو اس نتیجے پہ پہنچا دیا تھا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب اعلان نبوت فرما دیجئے اور لوگوں کو بتلائیے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا آخری نبی بن کے تشریف لے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے اوپر آپ کو پتہ ہے پہلی وحی کہاں پہ نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ حضور پر سورہ العلق کی پہلی 5 آیات اتاری ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات۔ حضور علیہ السلام پہلی وحی وصول کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور اپنے راز نبوت سے جس کو سب سے پہلے آگاہ کیا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان کو اپنی ساری کیفیت بتائی۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کائنات میں ساری عورتوں سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ وہ تو انتظار میں بیٹھی تھی 15 سالوں سے، نکاح مبارک کو کتنی دیر ہو گئی تھی؟ 15 سال گزر چکے ہوئے تھے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی جب آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ 40 سال کی عمر پاک میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ یہ 15 سال کا وقت تھا تو حضرت ام المومنین کو انتظار کرتے گزر گیا تھا۔ جو ہی حضور نے اعلان فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم فرما دیا ہے کہ میں اعلان کروں کہ میں اللہ کا نبی بن کے آ گیا ہوں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور حضور کے دام نے رحمت کے اندر پناہ لے لی، اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ اور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کا بڑا کرم تھا کہ بعض انبیاء کرام انبیاء میں ایسے ہوئے کہ جن کی ازواج بھی ان پر ایمان نہیں لائی، جن کی ازواج بھی ان پر ایمان نہیں لائی۔ بعض انبیاء ایسے بھی ہوئے کہ جن کی اولاد تک میں سے لوگ ان پر بعض اولاد بھی ایمان نہیں لائی۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اس غم اور دکھ سے محفوظ رکھا۔ حضور علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد حضور کے سامنے بالغ ہوئی اور حضور کی جتنی بھی ازواج تھی وہ سارے کے سارے لوگ آپ پر کلمہ پڑھ کے تو ایمان لے آئے تھے، وہ سارے کے سارے مومن ہوئے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی ذہین، فتین اور اعلیٰ کوالٹی کے اندر، عقل کے اندر بڑی اعلیٰ کوالٹی آپ جو ہے وہ رکھتی تھی۔ اچھا یہ شوق تجسس تو تھا کہ حضور علیہ السلام اعلان نبوت فرمائے تو میں ایمان لے آؤں۔ اچھا اپنے دل میں ہوتا ہے نا بندہ جو ہے وہ زیادہ کنفرمیشن کرنا چاہتا ہے، بیکرافتے کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن حضور کو عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کے پاس وحی لے کر کون آتا ہے؟ یہ بالکل ابتدائی ایام کی بات ہے جب حضور نے اعلان نبوت کیا۔ حضور نے فرمایا میرے پاس وحی لے کے جبریل آتے ہیں۔ کون آتا ہے؟ جبریل آتے ہیں۔ عرض کی حضور اچھا اب جس وقت وہ آپ کے سامنے آئے نا تو آپ نے مجھے بھی اطلاع کرنی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مجھے بھی اطلاع کرنی۔
اچھا حضور علیہ السلام گھر کے اندر ایک دن جلوہ فرما تھے، ابتدائی ایام کی بات ہے، اب یہ اعلان نبوت کو تھوڑے دن گزرے تھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ام المومنین کو، فرمایا جبریل میرے سامنے کھڑا ہے. اور کہ حضور وہ جو وحی لے کے آیا تھا وہی والا ہے؟ فرمایا ہاں وہی والا ہے. حضور کہاں ہے؟ فرمایا یہ میرے سامنے سعادت سیدہ خدیجہ کبریٰ کو تو نظر نہیں تھے آ رہے. حضور نے فرمایا میرے سامنے جبریل امین ہے. سیدہ خدیجہ کبریٰ حضور علیہ السلام کے بالکل قریب آ گئی. اب وہ چیک کرنا چاہتی تھی، اب چیک کرنا دیکھیے، یعنی بکرفتے کرنا دیکھیے اور کنفرمیشن کرنا دیکھیے کہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ اپنے لحاظ سے کنفرمیشن کیسے کر رہی ہیں کہ حضور کے پاس آنے والا واقعی اللہ کا فرشتہ ہے. بھئی حضور کو تو یقین کامل تھا، حضور کو تو بولیے نا، حضور کو تو یقین کامل تھا. سیدہ خدیجہ کبریٰ اپنی طرف سے کنفرمیشن کر رہی ہیں. حضور آپ کے سامنے، فرمایا سامنے، آپ پہلے دور تھی، آہستہ آہستہ حضور کے قریب آ گئی. قریب میں پھر پوچھا حضور ابھی آپ کو وہ نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں نظر آ رہا ہے. اور حضور کے قریب ہوگی، حضور اب بھی نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں اب بھی نظر آ رہے ہیں. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت سیدہ خدیجہ نے اپنے سر مبارک سے پردہ تھوڑا سا پیچھے کیا. جب پیچھے کیا پھر پوچھا حضور اب بھی نظر آ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں اب تو نظر نہیں آ رہا. جب سیدہ خدیجہ کبریٰ نے یہ نشانی دیکھی تو خوشی سے وجد میں آ گیا کہ حضور اب مجھے یقین کامل ہو گیا ہے کہ آپ کے سامنے جو آتا ہے وہ اللہ کا فرشتہ ہی ہے. چونکہ شیطان ہوتا تو شاید اس بے پردگی کو دیکھ لیتا اور آپ کی آنکھوں سے دور نہ ہوتا. مجھے یہ یقین کامل ہو گیا ہے کہ وہ غایت حیات کی وجہ سے وہ فرشتہ ہے تو آپ کی ازواج کا بال بھی نہیں دیکھ سکا، اس میں بھی پردہ کر لیا. میں مان گئی کہ آنے والا اللہ کا فرشتہ ہی ہو. یعنی ذہانت اور فطانت کا یہ عالم ہے. جو ہی پردہ مبارک سر سے تھوڑا سا ہٹایا حضرت جبریل امین غائب ہو گئے. پوچھا حضور ادھر ہی ہے؟ فرمایا نہیں اب تو نہیں نظر آ رہے. اور کہ حضور میں مان گئی وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. بعد از اعلان نبوت ایک مرتبہ یوں بھی ہوا، آپ کے فضائل میں یہ حدیث پاک ساری معتبر کتب کے اندر آئی ہے کہ حضرت سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کبریٰ آپ حضور کے لیے کھانا لے کے جا رہی تھی. صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ہے، اور دیگر کتب کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ کھانا لے کے حضور کی خدمت میں غار حرا میں جا رہی تھی. کہاں جا رہی تھی؟ غار حرا میں جا رہی تھی. اور اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے چونکہ غار حرا کو پسند فرما لیا تھا اپنی عبادت کے لیے، اپنی تنہائی کے لیے، اپنی خلوت کے لیے، حضور نے اس جگہ کو پسند فرما لیا تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام گھر سے یہ فرما کے جاتے کہ میں 3 دن کے بعد واپس آؤں گا. تو سیدہ خدیجہ کبریٰ 3 دن کا کھانے کا سامان آپ کے سپرد کر دیتی اور پھر 5 7 دن گزر جاتے حضور واپس نہ تشریف لاتے. اب سیدہ پاک کو پیچھے فکر ہوتی کہ حضور گئے تو حرا میں ہے مگر کھانا ختم ہو گیا ہوگا تو کیا کرتے ہوں گے. آپ پھر نئے سرے سے کھانا بنا کے پھر حضور کی تلاش میں غار حرا تک چلی جاتی تھی. اور جب پہنچتی حضور کے پاس تو دیکھتی پہلے 3 دن کا کھانا بھی ویسے کا ویسے پڑا ہوتا تھا. یہ اعلان نبوت کے بعد سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اسی طرح کھانا لے کے تو حرا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ رہی تھی حتیٰ کہ حضور کے بالکل پاس جا پہنچی. ادھر سے سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے. حضور قرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور حضرت ام المومنین آپ کی خدمت میں ایک برتن میں سالن لے کر آ رہی ہیں یا کوئی کھانا اور طعام لے کر آ رہی ہیں. حضور جب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں تو ان کو یہ فرمائیے کہ جبریل بھی آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور ساری کائنات کا رب بھی آپ کو سلام بھیجتا ہے. یہ اعزاز ہے سیدہ خدیجہ کا. اللہ کریم نے سلام بھیجا، اللہ کریم نے آپ پر سلام بھیجا. جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے یہ عرض کیا نا تو محدثین نے، میں محدثین کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے موٹے علماء کی نہیں، محدثین نے اس کو جو آپ نے جواب آگے ارشاد فرمایا اس کو بھی آپ کی علمی فضیلت کے اندر شامل کیا. حضرت خدیجہ کبریٰ نے جواباً بلا کیا کیا، آپ نے عرض کی حضور
اللہ کو تو سلام کا جواب دیا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ خود سلام ہے. وہ خود کیا ہے؟ وہ خود سلام ہے. اس کی اسماء مبارکہ میں سلام ہے. تو اس کو تو وعلیکم السلام کہا نہیں جا سکتا. حضور میری طرف سے آپ جبریل کو وعلیکم السلام بھی فرماتے ہیں. یعنی علم کا یہ عالم ہو گیا تھا حضور کی صحبت میں رہ کے. یعنی اللہ کریم نے آپ کے اوپر سلام بھیجا. سیدنا جبریل امین نے آپ کے اوپر سلام بھیجا. اور سلام کیوں نہ بھیجتے؟ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اتنی توفیق آپ کو دے رکھی تھی. میں نے کل عرض کیا تھا کہ مکہ مکرمہ کی امیر ترین خواتین میں سے اور امیر ترین افراد میں سے ایک فرد آپ تھی. سیرت نگاروں کو پڑھیے. سیرت نگاروں نے یہ کہا ہے کہ ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کرنے والوں میں یہ جو دو شخصیات ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مکہ کے امیر لوگوں میں شامل تھے. انہوں نے اسلام کیا قبول کیا؟ پہلے دن جب حضرت صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا تھا 40,000 درہم ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے پاس تھی، وہ سارے کا سارا لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. ایسے ہی حضرت خدیجہ کبریٰ نے کیا. جس دن نکاح ہوا سارا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اعلان نبوت ہوا، سارا مال جو موجود تھا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور جتنا مال ان دو ہستیوں کا ابتدائی اسلام میں خرچ ہوا ہے حضور کی خدمت میں، جتنا مال انہوں نے پیش کیا ہے، سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو دو ہستیاں تھیں امیر ترین لوگوں میں شامل تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا. مگر جب یہ دونوں ہستیاں دنیا سے گئیں تو ایک کھجور کی گٹھلی کی بھی مالک نہ تھی. خرچ کا یہ عالم تھا دین. فرمایا علماء نے کہ ایک کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی ان کی ملکیت میں شامل نہ تھی اس وقت. ہر چیز حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی اور ساری عمر خرچ کرتی رہی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہمیشہ ان کو بڑا یاد فرمایا کرتے تھے. جب یہ وصال کر گئیں تو ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی ازواج میں کسی پر کبھی رشک نہیں کیا. کسی پر کبھی میں نے رشک نہیں کیا سوائے حضرت خدیجہ کے. سوائے حضرت خدیجہ کے. فرماتی ہیں حضور علیہ السلام اپنے گھر مبارک میں اکثر حضرت خدیجہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے. اور ہمیں اس بات سے رشک آتا تھا کہ اگر ہم بھی حضور کی زندگی میں، یہ اس کا مفہوم محدثین نے لکھا ہے کہ اگر ہم بھی حضور کی زندگی میں وصال کر گئیں تو کیا ہمارے جانے کے بعد بھی حضور ہمیں ایسا ہی یاد کیا کریں گے. یعنی اس بات سے رشک آتا تھا کہ آپ کو وصال ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے 3 سال کے بعد حضور کے ساتھ ان کا وہ رخصتی ہوئی مدینہ طیبہ کے اندر، بلکہ نکاح ہوا 3 سال کے بعد. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ کو دیکھا بھی نہیں تھا، مگر جس محبت کے ساتھ حضور ان کا ذکر فرماتے تھے تو ہمیں رشک آتا تھا کہ حضور کو اتنی ازواج ایک وقت میں حضور کے نکاح میں 9 ازواج رہی ہیں. کتنی ازواج پاک رہی ہیں؟ 9 ازواج پاک ایک وقت میں حضور کے نکاح میں رہی ہیں. کل 11 ازواج پاک حضور کی ہیں جن کا سب کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم ذکر پاک کریں گے اور ان کے ذکر سے فیض حاصل کریں گے. مگر ان 11 میں سے 9 ازواج مطہرات ایٹ دا سیم ٹائم حضور کے نکاح میں رہی ہیں. مگر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور جس محبت کے ساتھ 9 ازواج کے ہوتے ہوئے بھی حضرت خدیجہ کبریٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، ہمیں ان کی قسمت پر بڑا رشک آیا کرتا تھا، بڑا رشک آیا کرتا. فرماتی ہے ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن حضور علیہ السلام اسی طرح حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے گھر میں، تو مجھے تھوڑا غصہ آ گیا. ایک رقابت کا جذبہ ہوتا ہے نا، ایک تو یہ بشریت تھی ان کے اندر بھی، وہ بھی انسان تھے مگر ان کے اندر بشریت کا مادہ بھی سازگار موجود تھا. فرماتی ہے ایک دن میں ذرا بات محسوس کر کے میں نے حضور کی خدمت میں کیا، حضور آپ کیا ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں؟
اللہ نے آپ کو ان سے بہتر ازواج عطا فرمائی ہیں. اللہ نے آپ کو ان سے بہتر ازواج عطا فرماتی. میں نے بس یہی جملہ حضور کی بارگاہ میں ایک دن عرض کیا. فرماتے جب میں نے اتنا عرض کیا حضور علیہ السلام کو جلال آ گیا اور حضور کو میں اتنا غصے میں دیکھا کہ میں دل میں دعا کرنے لگی یا اللہ ایک مرتبہ بس حضور کا غصہ دور ہو جائے, میں ساری زندگی سیدہ خدیجہ کو ہمیشہ ادب کے ساتھ یاد کرتی ہوں. فرماتے حضور غصے میں آ گئے. حضور نے فرمایا نہیں, مجھے اللہ نے خدیجہ سے بہتر کوئی زوجہ نہیں عطا فرمائی. اس لیے فرمایا کہ جب لوگ مجھ سے کفر کر رہے تھے اس وقت خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آئی تھی. جب لوگ اپنے مال میری بارگاہ میں خرچ نہیں تھے کرتے اس وقت خدیجہ نے سارا مال میری بارگاہ میں خرچ کیا ہے. اور فرمایا سنو, اللہ نے مجھے تم میں سے کسی سے بھی اولاد نہیں دی, ساری اولاد مجھے خدیجہ کے بدر پاک سے عطا فرمایا. فرمایا مجھے اللہ نے خدیجہ جیسی کوئی خاتون ازواج میں سے نہیں دی. فرماتے حضور کو اتنا جلال ہے کہ میں دن میں خدا سے معافی مانگنے لگی, یا اللہ آج حضور کا غصہ دور ہو جائے, میں مرتے دم تک زندگی کے آخری سانس تک حضرت خدیجہ کا ذکر صرف خیر اور برکت کے ساتھ کیا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زوجہ جو ہیں, ان کا مقام و مرتبہ جو ہے حضور علیہ السلام کے قلب اقدس میں اس وجہ سے بہت زیادہ تھا. شعب ابی طلحہ آپ کو پتہ ہے جب سارے مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا تھا حضور علیہ السلام کا 3 سال تک ہوا یہ بائیکاٹ. کتنے سال؟ یہ آپ صفا اور مروہ سے باہر نکلے نا, اللہ کریم آپ کو زیارت عطا فرمائے. ایک جس جگہ پہ بڑا سارا محل ہے نا سعودی شہنشاہوں کا بھی کھڑا ہوا, تو یہ وہ جگہ ہے جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں. اس جگہ میں 3 سال تک حضور علیہ السلام کا محاصرہ اس اعتبار میں کیا گیا کہ معاشرتی سوشل بائیکاٹ کیا گیا. سارا حضور کا قبیلہ اس مقام پر تھا. وہ تقریباً کہہ لیجیے کہ 3 سال قید کے تھے. اس مشکل ترین وقت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ تھی. آپ حضور کے ساتھ تھے. جتنی مشقت آپ نے برداشت کی حضور نے اتنی حضرت خدیجہ نے برداشت کی. اور آقا دو جہاں جب باہر سے لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سن کے آتے ہیں نا تو طبیعت مبارک باتقاض بشریت پریشان ہوتی. محدثین نے فرمایا ہے کہ آقا دو جہاں باہر کی پریشانیوں کا جب گھر آ کے ذکر کرتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے, تو آپ اس اعتبار سے حضور علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتی کہ حضور کا حوصلہ ایک دفعہ پھر بڑھ جاتا تھا. یعنی غم گسار ازواج تھی, غم گسار زوجہ تھی. حضور علیہ السلام کی رفیق حیات تھی. ہر معاملے کے اندر حضور علیہ السلام کی وہ ڈھارس بناتی, چونکہ وہ کیفیت ایسی تھی. حضور علیہ السلام باہر نکل کے اعلان کرتے, لوگ آ کے تانے دیا. صحابہ تو آخر تھوڑے تھوڑے کر کے بنتے گئے نا, تعداد اللہ نے بڑھاتا گیا ان کی, مگر ابتدائی ایام تو بڑے مشکل تھے. مکے والے مذاق اڑایا کرتے. حضور علیہ السلام دل گرفتہ ہو جاتے, گھر تشریف لاتے, آگے بات کرتے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کی ایسی شانیں حضور کے سامنے بیان کرتی, حضور علیہ السلام کی پھر جو تھی وہ حوصلہ مضبوط ہو جایا کرتا. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک جو ہے, یہ بھی بات سنی ہے. علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مکہ المعظمہ میں خانہ کعبہ کے بعد جو سب سے زیادہ عظمت والا مقام ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا گھر مبارک. سب سے زیادہ بابرکت مقام خانہ کعبہ کے بعد وہ بیت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا. چونکہ آپ کی ریکویسٹ پر حضور علیہ السلام کے گھر میں شادی کے بعد منتقل ہو گئے تھے, اور پھر اسی گھر میں وحی کا نزول شروع ہوا, اور ہجرت سے پہلے حضور علیہ السلام اسی مکان مبارک میں رہے. سو مکہ مکرمہ کی زندگی میں سب سے زیادہ وحی حضور پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں نازل ہوئی. اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ گھر مبارک کاش اس کے نشان آج موجود رکھے جاتے ہیں, کاش موجود رکھے جاتے. بعض آج سے 20-25 سال پہلے جو لوگ حاضر ہوئے انہوں نے زیارت کی ہوئی, مگر اب اس کا نشان بھی موجود نہیں رہا.
کاش وہ موجود ہوتا، یا وہاں پہ میں کہتا ہوں اتنی عظیم الشان اسلام کی تاریخ ہے کہ ایک شرطی لگا دیتے یہ لوگ وہاں پر، تاکہ تاریخ تو آنکھوں سے نظر آتی رہتی۔ بہرحال خانہ کعبہ کے بعد اگر کسی کو علم ہو سکے تو سب سے مقدس مقام مکہ معظمہ کا بیت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑی تکلیف تھی، اس نے اپنی بیماری کی بڑی جو تھی وہ تکلیف آپ محسوس کر رہی تھی۔ حضور علیہ السلام پہنچے، تکلیف کا اظہار کیا حضور کے سامنے، یا رسول اللہ مجھے اس پہ بڑی تکلیف ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث پاک روایت کی ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے انہیں عالم نظام تکلیف میں دیکھا تو یہ حضور کی وہ زوجہ ہیں کہ حضور نے ان کو اس حالت میں جنت کے انگور عطا فرمائے۔ جنت کے انگور حضور علیہ السلام نے کھانے کے لیے عطا فرمائے، آپ نے کھائے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا آپ کی کیا خواہش ہے آخری؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کری حضور ایک ہی خواہش ہے کہ جتنی دیر تک میں موجود ہوں آپ میرے سامنے تشریف رکھیے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ حضور علیہ السلام بیٹھ کے گھر کی باتیں ہونے لگی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری باتیں کی ان میں سے ایک بات کرتی ہیں حضور میں آپ سے اپنی حاجت پوری کروانا چاہتی ہوں، مگر میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ کو براہ راست کہہ سکوں۔ حاجت آپ سے ہے مگر ہمت نہیں پڑ رہی کہ آپ سے براہ راست کہوں۔ حضور اگر آپ مناسب سمجھیں تو سیدہ زہرا پاک کو بھیجے، میں ان کو بتاتی ہوں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ وہ صاحبزادی ہیں، میں ان کو بتا دیتی ہوں، وہ آپ کو جا کے جو ہے وہ عرض کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام کمرے سے اٹھ کے باہر تشریف لے گئے، سیدہ زہرا پاک کو بھیجا، وہ اندر گئیں تو ان سے عرض کیا کہ آپ جا کے اپنے ابا جان کی خدمت میں عرض کیجئے کہ خدیجہ کی آخری خواہش یہ ہے کہ جب آپ پر وحی اترتی ہے، جب آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے تو اس وقت آپ جو چادر اپنے اوپر اوڑے رکھتے ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے کفن کے لیے وہ چادر عطا فرمائے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے کفن کے لیے وہ چادر عطا فرمائے۔ سیدہ زہرا پاک باہر جا کے وہ ریکویسٹ لے کر گئے، آپ کی خدمت میں عرض کی، حضور علیہ السلام نے کرم فرمایا، اسی وقت وہ چادر سیدہ زہرا پاک کو دی، فرمایا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کچھ سانس باقی ہیں، تاکہ انہیں تسلی اور تشفی ہو سکے، جا کے چادر انہیں دکھا دو، ان کو بولو حضور نے آپ کے کفن کے لیے عطا فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ جب غزوہ بدر ہوا ہے نا، کون سی جنگ؟ غزوہ بدر جنگ ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی جو صاحبزادی تھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو شوہر تھا، ان کے جو شوہر تھے حضور کے داماد، اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ جنگ بدر میں اسلام مخالف لشکر میں شامل تھے، جنگ ختم ہوئی، وہ قیدی ہو گئے۔ قیدیوں کی جہاں پہ سارے 70-80 وہ قیدی تھے مکے والے، ان میں وہ بھی شامل تھے۔ حضور نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کے تو چھوڑا جائے گا۔ کیسے چھوڑا جائے گا؟ فدیہ لے کے چھوڑا جائے گا۔ اب حضرت حکم بن عاص ان کا نام تھا، ان کے پاس فدیہ کے لیے وہاں پہ تو کوئی رقم موجود نہیں تھی، انہیں مکہ مکرمہ پیغام بھیجا۔ پیغام کسے بھیجا فدیہ کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو اور اپنی زوجہ کو۔ حضرت زینب کو پیغام بھیجا کہ میرے فدیہ کے لیے کوئی چیز وہاں سے بھیجیں، کیونکہ حضور فدیہ لیں گے تو چھوڑیں گے ورنہ چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے نکاح کے موقع پر اور شادی کے موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ایک سونے کا ہار عطا فرمایا۔ وہ حضرت زینب کے پاس، انہوں نے وہ ہار فدیہ کے لیے مکہ سے بھیج دیا۔ جب ان کی باری حضرت حکم بن عاص کی تو انہوں نے فدیے میں وہ ہار حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب حضور اس ہار کو پہچانتے تھے، جب حضور کے سامنے وہ ہار آیا نا تو حضور علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزرے ہوئے سارے منظر یاد آ گئے۔
وہ ہار دیکھ کر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ عالم تھا آپ کے دل میں. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا، اب کئی دفعہ فرماتی ہم نے دیکھا حضور اسلام بکری ذبح فرماتے، جانور کو ذبح کرتے، بکری کو ذبح فرماتے، اور ذبح فرماتے ہی کہتے اس کا گوشت کر کے اس کا گوشت فلاں فلاں عورت کے گھر میں بھیج دو، اس لیے کہ وہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں. بعض اوقات فرماتے ہاں فلاں کے گھر بھی بھیج رہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں خدیجہ کی بڑی محبت ہے. اس طرح اکرام فرماتے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کا بھی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا حضور بکری ذبح فرماتے، جب گوشت کی تقسیم کا مرحلہ تھا تو لوگوں کے نام گن کے فلاں کے گھر بھی بھیجنا، فلاں کے گھر بھی بھیجنا، فلاں. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ فلاں حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے، وہ فلاں اس کے دل میں میری خدیجہ کی بڑی محبت تھی، وہ بھی آیا کرتی تھی، وہ بھی آیا کرتی تھی. حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے اس چیز کو واضح فرمایا. ایک تو جو تمہارے مرحومین ہو جائیں ان کے نام پہ ایصال ثواب کیا کرو، ان کے نام پہ ایصال ثواب کیا کرو. یہ جنہوں نے بدعت کے مسائل اٹھائے ہوئے ہیں یہ کیوں ان حدیث میں غور نہیں کرتے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں عرض کر رہا. ایک تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہا کرو، اور ایصال ثواب حضور نے کس چیز کیا؟ جانور کو قربان کر کے، جانور کو قربان کر کے یہ کیا. اور ساتھ جو تمہارے مرحومین ہیں ان کا جن جن لوگوں کے ساتھ پیار محبت کا تعلق تھا ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا لحاظ کیا کرو، ان کے حقوق پورے کیا کرو. چونکہ ام المومنین فرماتے حضور بکری کو ذبح فرماتے، پھر فرماتے کہ حضرت خدیجہ کی فلاں سہیلی بھی اس شہر میں اس کے گھر بھی بھیجو، فلاں تعلق والا ہے ان کا ان کے گھر بھی بھیجو، تاکہ جب ان کے تعلق والوں کے حقوق ادا ہوں گے قبر کے اندر وہ روح پچھلوں پر خوش ہو جائے گی. یہ طریقہ بھی ادا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی اہل بیت کا صدقہ، حضور علیہ السلام کے ازواج کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. ہماری دینی، دنیاوی، روحانی، جسمانی تمام مشکلات میں اللہ کریم ہمارے اوپر کرم فرمائے، ان کو آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ.